بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ نواحی علاقوں صاحب اسم امیر نے جمہوریہ مولدووا کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 239 اشخاص شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,14,797 ہو گئی ہے، اور افغانستان کے صوبے پروان میں آج طالبان جنگجوؤں اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپوں میں ایک فوجی سمیت 5 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ مولدووا کے صدر ایگور ڈوڈون کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ مولدووا کے صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مولدووا کے وزیر اعظم آیان اوچیکو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جنوبی سوڈان کے صدر سلوا خیر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران صاحب اسم امیر نے کہا کہ قطر جنوبی سوڈان میں بحالی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کارگر بنانے اور ملک کے اندر تمام گروپوں کے مابین امن سے متعلق باہمی اعتماد بحال کرنے کے سلسلے میں تمام وسائل بروئے کار لانے کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ گفتگو کے دوران صاحب اسم امیر نے جنوبی سوڈان میں دائمی امن کے لیے صدر سلوا خیر کی کوششوں کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ دونوں لیڈروں نے 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کے دوران وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے زور دے کر کہا کہ وزارتوں اور تمام سرکاری اداروں اور محکموں کے پروجیکٹس اور پروگراموں پر عمل درآمد کے سلسلے میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی مشاورتی کونسل کے اجلاس میں کہی گئی ہدایات کا خیال رکھا جائے کہ یہ منصوبے اور پروگرام ایک ٹھوس حکمت عملی کے تحت تیار کیے جائیں، ان کے لیے ایک باقاعدہ بجٹ اور ٹائم فریم مقرر کیا جائے اور ان پر عمل درآمد کے معاملے میں ایک واضح اسٹریٹجی ترتیب دی جائے جس کے تحت احتساب کا عمل ممکن ہو سکے۔ کابینہ کے اجلاس میں ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وزیر صحت نے ایک رپورٹ پیش کی، جس پر کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس ضمن میں تمام احتیاطی تدابیر کو بدستور جاری رکھا جائے گا۔ بعد ازاں کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر کی سپریم کمیٹی برائے کرائسس مینجمنٹ نے کرونا وائرس کے سلسلے میں عائد کی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے چوتھے مرحلے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کمیٹی نے تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے مرحلے کا آغاز اگلے ماہ ستمبر کی 1 تاریخ سے ہوگا اور ستمبر کے وسط تک حالات کا بغور جائزہ لیا جائے گا اور پابندیوں کو ختم کرنے یا پھر انہیں دوبارہ نافذ کرنے کے بارے میں غور کیا جائے گا، اور یوں دوسرے مرحلے پر عمل درآمد ستمبر کے تیسرے ہفتے سے شروع ہوگا۔ چوتھے مرحلے کے پہلے نصف حصے میں عام نمازوں اور جمعے کے لیے ملک بھر کی تمام مساجد کو کھولا جا رہا ہے، تاہم احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مساجد کے ٹوائلٹس اور وضو کرنے کی جگہیں بند رہیں گی۔ اس کے علاوہ انڈور گیدرنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 افراد اور آؤٹ ڈور گیدرنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 افراد کے ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت ہوگی۔ مارکیٹس اور بازاروں کو بھی کھول دیا جائے گا اور مقرر کردہ شرائط کے تحت مختلف فنکشنز، اسپورٹس ایونٹس، تھیٹرز، سنیما گھر، ریسٹورینٹس اور شاپنگ مالز کھول دیے جائیں گے۔ تاہم تھیٹرز اور سنیما گھروں کی صرف 15% کیپیسٹی استعمال کی جائے گی۔
جہاں تک شادی بیاہ کی تقریبات کا تعلق ہے تو اس ضمن میں انڈور گیدرنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ 40 افراد اور آؤٹ ڈور گیدرنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ 80 افراد کے جمع ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ میٹرو سروس اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی بحال کیا جائے گا، تاہم سواریوں کی تعداد 30% تک ہوگی۔ پرائیویٹ ہیلتھ کلینکس کو فل کیپیسٹی کے ساتھ کھولے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے اور بچوں کے لیے مالز میں داخلے پر عائد کی گئی پابندیوں کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ ہیلتھ کلبز، جمز اور پبلک سوئمنگ پولز بھی کھول دیے جائیں گے، تاہم ان کی ہاف کیپیسٹی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ سپریم کمیٹی برائے کرائسس مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ پابندیوں کو ختم کرنے یا انہیں برقرار رکھنے کے معاملے کا انحصار عوام کے تعاون اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے پر ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 246 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 230 کا تعلق مقامی کمیونٹی سے ہے، جبکہ 16 افراد وہ ہیں جو بیرون ملک سے قطر واپس لوٹے ہیں۔ وزارت نے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت کا کہنا ہے کہ وائرس متاثرہ مزید 239 اشخاص شفا یاب ہو گئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,14,797 ہو گئی ہے۔ تمام نئے مریضوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ادھر عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 24 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 15.8 ملین لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 8,26,000 افراد کا انتقال ہو چکا ہے۔ جنوبی کوریا میں مارچ کے مہینے سے روزانے کی بنیاد پر وائرس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پارلیمنٹ کی سرگرمیاں روک دی گئی ہیں اور حکومت نے وائرس پر قابو پانے کے لیے سخت پابندیاں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانس میں تمام پبلک پلیسز پر ہر شخص کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ روس میں کرونا وائرس کے مزید 4,711 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جس کے بعد وہاں مریضوں کی مجموعی تعداد اب 9,75,576 ہو چکی ہے اور وائرس کیس لوڈ کے اعتبار سے روس اب دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن گیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے 75,760 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,023 مریضوں کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 60,472 ہو گئی ہے۔ ادھر امریکہ میں ہیلتھ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے حکومت کے اس اچانک فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جس کے تحت کرونا وائرس سے متاثرہ ان افراد کی ٹیسٹنگ گائیڈنس میں تبدیلی کی گئی ہے جن میں وائرس کے سمٹمز ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے وائرس کے مزید پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے ملک کی ایئر لائنز سے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے اسرائیلی وفد کے ممبران اور امریکی صدر کے اعلی مشیروں کو متحدہ عرب امارات کے دورے پر لے جانے کے لیے بڈز داخل کریں۔ آج افغانستان کے سیلاب سے متاثرہ وسطی صوبے پروان میں طالبان جنگجوؤں اور افغان فورسز کے مابین جھڑپوں کے دوران ایک فوجی سمیت 5 افراد مارے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں پروان میں سیلاب کی زد میں آ کر 150 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور بڑے پیمانے پر املاک تباہ ہو گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پروان کے صوبے بگرام میں، جہاں امریکی فوج کا سب سے بڑا اڈا ہے، گزشتہ کئی دنوں سے طالبان جنگجوؤں اور افغان فوج کے مابین جھڑپیں بدستور جاری ہیں۔ ٹوکیو میں ملک کے وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم شنزو ایبے کل جمعے کی شام ایک نیوز کانفرنس خطاب کریں گے جس میں وہ اپنی صحت کے بارے میں خدشات کا اظہار کریں گے۔ ان کی پارٹی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شنزو ایبے کی طبیعت بظاہر ٹھیک ہے۔ وہ ایک ہفتے کے دوران 2 مرتبہ ہاسپٹل جا چکے ہیں اور کل صبح بھی ہاسپٹل میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ قیاس آرائیاں گردش کر رہی ہیں کہ آیا وہ ستمبر 2021 تک اپنی مدت ملازمت برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں۔
اور چین نے آج ساؤتھ چائنا سی میں 2 میزائل تجربے کیے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چین اپنے اعصاب کو مضبوط بنا رہا ہے، اور اس نے امریکہ کو ایک کلیئر وارننگ دی ہے، کیونکہ اس وقت متنازع سمندری علاقے میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ مولڈووا کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 239 اشخاص شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,14,797 ہو گئی ہے۔ ایوان میں آج طالبان جنگجوؤں اور افغان فورسز کے مابین جھڑپوں میں ایک فوجی سمیت 5 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے